اچھا، آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف سمجھ رہا ہے. میں معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کرتے ہوئے آپ سے سوال کروں گا. اور سوال سر یہ ہے کہ نواز شریف سمجھ گیا تو آج کل جو ہمارے حکومتی آپ کہہ لیں کہ یوٹیوبرز حضرات ہیں، خاص قسم کے، آپ کو اندازہ ہے وہ ایک خاص طبقہ ہے سوشل میڈیا والا، وہ یہ کہتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو نہ ڈیل ملے گی نہ ڈھیل. لیکن میرا خیال سے ان کو میگا ڈیل ملی ہے اور سپر ڈھیل ملی ہے کہ وہ اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور واپس آنے کا ان کا میرا نہیں خیال کوئی موڈ ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ تو عقل تو نہیں آئی نا سر پھر؟ سیاسی فیصلے کے طور پہ میں یہ کہوں گا کہ جس طرح کے ملک کے حالات ہیں ان کو آنا ہی نہیں چاہیے. اگر انہوں نے کمپین واقعی چلانی ہے، انہوں نے واقعی موومنٹ چلانی ہے، تو ان کو آنا ہی نہیں چاہیے. آج دیکھیں، وہ آج ان کا جو بیان تھا وہ بھی یہی کہہ رہا تھا. انہوں نے یہ اندر بیٹھ کے تو نہیں بات کر سکیں گے نا. زبیر لیکس آئیں تو انہوں نے آج کہا کہ آج کے بعد ذاتی حیثیت میں یا سیاسی حیثیت میں کوئی بھی نون لیگ کا بندہ جو ہے وہ فوج سے نہ بات کرے، جنرلز کے پاس نہ جائے، اسٹیبلشمنٹ سے باتیں نہ کرے. اگر ملاقات کرنی ہوگی تو ہم اوپن کریں گے اور سب کو بتا کے کریں گے. تو یہ ڈیل اور ڈھیل کی جہاں تک تعلق ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. ہر آدمی کو ڈیل بھی چاہیے، ہر آدمی کو ڈھیل بھی چاہیے. آپ نے اگر سیاست کرنی ہے اور آپ میری گردن پہ یہاں ہاتھ رکھا ہوا ہے اور میرے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو میں چاہوں گا نا کہ آپ میرے منہ سے ہاتھ تو ہٹائیں تاکہ میں بول تو سکوں. تو یہ ڈھیل صرف اس وجہ سے نہیں ہے، وہ ڈھیل تو ہے، وہ تو عدالتوں کا کام ہے نا. اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ضلع حسین اس پہ غور کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈھیل مانگ رہے ہیں، وہ ڈیل مانگ رہے ہیں. سر میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو مل چکی ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ڈیل اور ڈھیل مانگ رہے ہیں تو اس کا یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ کا جوڈیشری سسٹم جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ٹھہرا، اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. اور ڈیل اور حقیقت تو ہے نا سر. آپ کے ایک جو ایکس آرمی چیف ہیں ان کو ہاسپٹل کے بہانے اٹھا کے باہر بھیج دیا جاتا ہے. اس کے بعد میاں صاحب جو ہیں وہ بھی اس طرح سے باہر چلے جاتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بیمار ہیں دیکھا جائے تو، ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. تو جس کو ڈیل اور ڈھیل ملنی چاہیے، مل سکتی ہے، وہ لے لیتا اور چلا جاتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا. لیکن آپ اگر ٹھیک ہے، کچھ تلخ حقیقتیں ہیں، عدالتیں اس طرح پوری طرح آزاد نہیں ہیں، لیکن کچھ آزاد بھی ہیں. مثلا آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں. صاحب جو ہیں بالکل ٹھیک ہے جی. اور اطہر من اللہ صاحب کمال کے ہیں. اور اسی طریقے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بہت بڑے بڑے فیصلے کیے، اور انشاءاللہ وہ آگے چیف جسٹس بھی بنیں گے، تو ہمیں بڑی امید ہے ان سے کہ بہتر ہوگا. لیکن آپ اسٹیبلشمنٹ جو ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم ملک کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں. کیا خیر خواہی ہے کہ آپ ملک کو بدنام کر رہے ہیں، ملک کے نظام کو بالکل جو اس میں بہتری بھی تھوڑی سی ہے اس کو بھی ملیا میٹ کر رہے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیصلے کرتے ہیں تو کسی کو ڈیل ملتی ہے، کسی کو ڈیل ملتی ہے، ورنہ ہم چاہیں تو جیل میں ڈال دیں. تو ان کی ذمہ داری کی حیثیت سے میں بات کر رہا تھا کہ یہ ایک کتنا بڑا تضاد ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو گئی اور اس وقت بالکل جمہوریت ہے اور یہ نظام ہم چلانا چاہتے ہیں اور اسی طرح چلے گا، اور دوسری طرف آپ اسی نظام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہاں اصل طاقت پاور بروکر ہم ہیں، اصل طاقت ہمارے پاس ہے، ہم جس کو چاہیں جیل میں بھیج دیں، ہم جس کو چاہیں باہر بھیج دیں. تو یہ جو بات ہے کہ یہ جس کو چاہیں عزت دیں، یہ جس کو چاہیں ذلت دیں، یہ کہاں کے، یہ آج کے نعوذ باللہ خدا بنے بیٹھے ہیں.